بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ہنس دیا، بولا یار مجھے یہ مکان پسند آ گیا ہے، کوٹھی کی طرز کا ہے، ہر سہولت یہاں موجود ہے، کیوں نہ ہم اسے خرید لیں۔ یہ ہوش میں آتی ہے تو اس سے بات کر، میرا خیال ہے رجسٹری تو اس کے نام ہی کروائے گا۔ پتہ نہیں یار، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک گھر ہونا چاہیے۔ اس نے پتہ نہیں میرے اندر کا کوئی پردہ توڑ دیا ہے، میرا دل بہت ہی نرم ہوتا جا رہا ہے۔ خدا تیرے حال پر رحم کرے۔ عورتوں کی صحبت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اچھے بھلے جیری مرد کو راتوں رات زنہا بنا دیتی ہیں۔ میں نے اس کی باتوں سے چڑ کر کہا۔ کوئی 20 منٹ بعد سلونی ہمارے لیے ناشتہ تیار کر لائی۔ وہ انڈے ٹوسٹ، مکھن اور چائے تیار کر کے لے آئی تھی۔ یہ سب چیزیں موجود تھیں یہاں؟ آبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، میں بھاگ کر دکان سے لے آئی، ایک صرف آگ اور برتن موجود تھے یہاں۔ گڈ، تو خاصی سلیقہ شعار ہے اور امور خانہ داری میں ماہر نظر آتی ہے مجھے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اور اگر کبھی اس نے شادی کی تو اس کا سب سے پہلا انتخاب تم ہوگی مس سلونی۔ وہ جھیپ سی گئی، کام گو لڑکی تھی، پھر بھی اکڑ کر بولی، جی نہیں، اتنی بولی نہیں ہوں میں، اور نہ اتنی سلیقہ شعار کہ آپ کے امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ ذرا پتہ تو کرو بی بی کہ وہ ماجدہ ہے کہاں؟ میں نے اسے پھر یاد دلایا۔ میں نے اسے دیکھا ہو تو کچھ بتاؤں؟ پتہ نہیں وہ حور پری ہے کون جس کا آپ بھی بار بار ذکر کرتے ہیں، کوئی خاص ہی چیز ہوگی وہ، اسے دیکھ لو گی نا تو پھر دیکھنا ہی بھول جاؤ گی تم مس سلونی۔ اس کا سلسلہ نسب شہنشاہ بابر سے جا ملتا ہے۔ ابھی ترنگ میں تھا اور دور کی کوڑی لا رہا تھا۔ ابھی تو آپ بس یہ غریبانہ سا ناشتہ کریں، اس پر جو پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ آپ ہی کے لیے تھے۔ رات 50 روپے دیے تھے نا آپ نے مجھے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سلونی پھر چہک رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ مس سلونی، اس عرشی کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ یہ قصور کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی ہے اور تنخواہ ملتے ہی یہ اپنی ماں کو رقم منی آرڈر کر دیتی ہے۔ کبھی بتایا تو نہیں اس نے کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، مگر میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وہاں بھی بھوک بنگڑا ڈال رہی ہوگی۔ مس سلونی، تم نے خود بھی ناشتہ کر لیا ہے کہ نہیں؟ آبی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ سلونی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر ہم نے دو سگریٹ پھونکے۔ آبی بھی ابھی تک اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا تھا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے اس سے آگے کی بات پوچھی۔ سلونی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ یار اگر میں یہاں رہ سکوں تو یہ ڈاکٹر سلیم اختر میری مرہم پٹی کر دیا کرے گا۔ تم میرا سامان وہاں سے منگوا دو اور ان کے بل کی ادائیگی کر دو، میں یہاں رہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ تیرا بھی جواب نہیں پیارے، پر خیر میں سلونی سے کہتا ہوں وہ تمہاری تمام چیزیں ادھر لا دے گی۔ خدا تیرا بھلا کرے جلانی، آدمی تو بہت نیک دل ہے۔ یار ہم یہ مکان بھی خرید لیتے ہیں، اس ماجدہ کو نچوڑو، بہت رقم ہے اس کے پاس۔ پہلے تو تم کچھ اور ہی نصیحت کر رہے تھے، وہ میری آخری نصیحت نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ عورت یہ مکان لاکھ سوا لاکھ میں دے دے گی، امید تو ہے۔ خیر یہ تمہاری دوست ہوش میں آ جائے تو اس سے بات کرو، شاید کام بن جائے۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں ڈلوں صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ آسیہ سے میرا آج ملنا بہت ضروری ہے، میرا دل لرز رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ ہاں اس کا پتہ کرو، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ اتنے میں سلونی اندر آ گئی۔ آبی نے اسے دیکھے بغیر کہا، تم کہاں رہتی ہو مس سلونی؟ میں تو جی ادھر اسپتال میں نرسوں کے ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ ٹھیک، تم بھی 10 دن کی چھٹی لے لو، ادھر اس عرشی کی تیمارداری کرو، ادھر ہی رہو، میں کہاں اس کو سنبھالتا پھروں گا۔ اس کام کے ہم تمہیں 50 روپے روزانہ دیں گے، کہو منظور؟ منظور ہے جناب، ایگریڈ مس سلونی، کوئی اور خدمت اس میں شامل نہیں ہوگی، بس باورچی خانہ تمہیں سنبھالنا پڑے گا، وہ میں جانتی ہوں۔ بس ٹھیک ہے، کہہ دو مسز ولسن سے کہ
تم بھی بیمار ہو، اس کی تو میں کسی دن ٹانگیں چیر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ ابھی نے زندگی کا ایک اور راز پا لیا تھا، وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ پرکھندا کے مکان سے نکل کر میں سڑک پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کمبل میرے بدن پر بہت ہی اوپرا سا لگ رہا تھا۔ لوگوں نے سویٹر تک اتار دیے تھے۔ کئی ہانکے تو راہ میں مجھے ایسے ملے جنہوں نے ململ کے کرتے پہن رکھے تھے، اور میں اپنے اونچے لمبے مضبوط قد کے باوجود کمبل اوڑے جا رہا تھا۔ اپنی شناخت کے خوف نے الگ مجھے دبوچ رکھا تھا۔ مجھ پر لازم تھا کہ اس شہر میں گھومنے پھرنے کے لیے اپنے حلیے میں کچھ تو تبدیلی پیدا کر لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں ایک دو نہیں بے شمار ایسے پولیس والے موجود تھے جو میری صورت سے پوری طرح آشنا تھے۔ وہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ان کی نظروں میں سے بچنا میرے لیے بے حد ضروری تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی علم تھا کہ میں ہمیشہ کمبل اوڑے رہتا ہوں، اور انہی خدشوں کی زد میں چلتا ہوا میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور انارگلی جا پہنچا۔ وہاں سے میں نے ایک تیار شدہ کپڑوں کی دکان سے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ولایتی سوٹ خرید کر پہن لیا۔ آگے چل کر میں نے ایک بریف کیس لیا اور اس میں آبی کا خرید کردہ جوڑا جو میں نے اتارا تھا بند کر لیا۔ میرے بوٹ بھی مجھے بہت بے ہنگم نظر آ رہے تھے، وہ بھی میں نے بدل ڈالے اور پرانے اتار کر ایک فقیر کو دے ڈالے۔ راستے میں نے ایک کراکلی ٹوپی بھی خریدی اور پھر ایک سیاہ اینک آنکھوں پر لگا کر میں ایک بالکل ہی نئے اور قابل احترام روپ میں شیزان ریسٹورنٹ کی طرف چل دیا۔ ٹیکسی نہیں مل رہی تھی، مجبوراً میں نیلا گنبد کی طرف سے نکلا اور میو ہسپتال کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی میں کچھ ہی دور تھا کہ مجھے بائیں ہاتھ بہت سے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ میں سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ اس بھیڑ کی وجہ معلوم کرنے اور حادثے کے شکار آدمی کی صورت دیکھنے کے لیے میں نے لوگوں کے ادھر ادھر ہٹا کر سامنے نظر ڈالی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک جوان عورت اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ میرے سامنے ریٹا تھی، سارے جہان سے اچھی، وہ میری محبت میں غلطاں رہنے والی ریٹا میرے سامنے بے غور و کفن پڑی تھی۔ وہ زندگی سے منہ موڑ چکی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں اور ٹانگوں پر جا بجا نیلے نیلے چکتے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ اذیتوں کے بے پناہ سیلاب میں سے گزر کر دم توڑ گئی تھی۔ اس کی وہ نیم برہنہ لاش دیکھ کر میرا مغز الٹنے لگا۔ میرے دشمنوں نے میرے دل کے سب سے نازک مقام پر خنجر گھونپ دیا تھا۔ میرے بریف کیس میں میرا کمبل بند تھا۔ میں نے وہ نکال کر فوراً ہی عظیم ریٹا پر ڈال دیا جس کے مجھ پر ان گنت احسانات تھے۔ جاؤ، چلے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم سب لوگ اس بد نصیب عورت کی اور زیادہ بے حرمتی نہ کرو، جاؤ، میں نے چیخ کر ان بھیڑیوں کی بھیڑ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں سے ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ 3-4 آدمی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ کی عزیزہ ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا، بڑے ہی اجنبیت بھرے اور بڑے ہی بیگانہ لہجے میں اس کا یہ سوال سن کر میں نے تڑاک سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تیورا کر پیچھے گرا۔ چلا جا یہاں سے، یہ تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، کیوں کھڑا ہے تو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں ایک ایک کو مار دوں گا۔ میری آواز کی گان گرج سے سہم کر وہ آدمی تیزی سے اٹھا اور اپنی سائیکل پکڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ باقی آدمی بھی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے کھسکنے لگے۔ قریب ہی سے ایک خالی ٹیکسی گزر رہی تھی۔ میں نے اسے روکا۔ ڈرائیور نے سڑک کے کنارے کمبل میں لپٹی لاش دیکھی تو فوراً ہی نیچے اتر آیا۔ ہم ہسپتال کے قریب ہی کھڑے تھے۔ وہ بولا، کیا یہ کوئی آدمی مر گیا ہے بھائی جی؟ کون ہے یہ کوئی بد نصیب عورت ہے، خدا جانے کس طرح مر گئی ہے، اسے یہاں سے اٹھائیں، بیچاری کی لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے، میں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اس نے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا تو میں نے ریٹا کو کمبل میں لپٹا کر اٹھایا اور ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ ابھی تک سڑک کے دوسرے کنارے 3 آدمی ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے جو یوں ہی شہدے سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چلو ادھر مال روڈ کی طرف چلو،
वहाँ मैं अपने एक अजीज को साथ ले लूंगा। ड्राइवर ने रीटा का चेहरा देख लिया था। बोला, ये कौन है, बीमार थी क्या? मैं इसे नहीं जानता हूँ भाई, मगर किसी को तो कुछ लगती होगी ये बदनसीब औरत। फिर आप इसे थाने क्यों नहीं ले जाते? खुदा जाने इसके साथ क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि इसके साथ किसी ने बहुत ज्यादती की है। मुझे कुछ पता नहीं है भाई, खुदा ही बेहतर जानता है कि इसे क्या हुआ है। मैंने अपनी आंखों में उभरते हुए आंसुओं को बड़ी मुश्किलों से पीते हुए कहा, मेरे दिमाग में खलबली मची थी। मुझे मालूम था कि इस रीटा के साथ क्या कुछ हो चुका है। वो सीधी खड़ी सुइयों भरे तख्ते पर से घसीट कर उतार दी गई थी। इसे इन्होंने बदतरीन जिल्लतों से दो चार कर रखा होगा। वो इससे मेरा नाम पूछते होंगे, मेरा पता मालूम करते होंगे, मगर वो चुप रही होगी, कुछ भी मेरे बारे में ना बता सकी होगी और अपनी इस चुप पर वो उनके जुल्म सहती रही होगी। वो बहुत रोई होगी, बहुत चिल्लाई होगी, हर सांस पर उसने मेरा नाम लिया होगा, मगर वो अलम नसीब नहीं जानती थी कि मैं कहाँ हूँ। इसे मेरे ठिकाने का कतन कोई इल्म नहीं था, और अगर होता भी तो वो इन्हें किसी कीमत पर न बताती। वो बेमौत मारी गई थी। सारे जहां के दुख दर्द सहकर वो जिंदगी से मुंह मोड़ गई और वो आसिया के साथ निकली थी। मेरी बहन के साथ मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। मैं रीटा के सर की तरफ सिमटा कर बैठा था। एक बार फिर मैंने इसके चेहरे पर से कंबल हटाकर इसे देखा। इसके रुखसारों पर उन आंसुओं की लकीरें साफ नजर आ रही थी जो बह बह कर खुश्क हो चुके थे। इसके गालों पर निशान ये बताते थे कि इसे हवस की सूली पर भी लटकाया गया है और उसके सोना बदन को गिलासों में डुबो दिया गया था। इसकी उंगलियों में वो अंगूठी भी नहीं थी जो मैंने खुद इसे पहनाई थी। मेरा कुछ भी तो इसके पास नहीं था। हाँ, उसके जहन के निहा खानों में मेरी जो तस्वीर कनंदा थी वो इसके ताक बंद करके इसे बचा लाई थी। टैक्सी मैंने शजान रेस्टोरेंट के सामने रोकी तो मैंने देखा कि डलों साहब की कार पहले से ही वहाँ खड़ी थी और वो उसकी पिछली नशिस्त पर बैठे थे। उस वक्त 10 बज रहे थे। इन्होंने अपने वक्त का एहतराम किया था। इनकी कार सामने देखकर मैं सिसकता हुआ उनकी तरफ लपका। उस हुलिये में वो पहली नजर में मुझे पहचान ही ना सके, मगर फिर इन्होंने मेरी वो भीगी हुई आंखें देखी, मेरे चेहरे पर गौर किया, फिर घबराकर कार से बाहर निकल आए। क्या बात है खान साहब, खैर तो है? खैर नहीं है डलों साहब, इस शहर ने फिर मुझे लूट कर कंगाल कर दिया है। उधर टैक्सी में रीटा की लाश पड़ी है। डलों साहब, मैं बर्बाद हो गया हूँ। वो हक्का बक्का रह गए। ये क्या कह रहे हैं आप? उसे किसने मार दिया है, इस रीटा को? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। इन्हें खींचकर टैक्सी के पास ले गया और रीटा के मुंह से कंबल हटाकर मैंने इन्हें इस हस्ती की सूरत दिखाई जिसके खलूस ने मुझे अपना बेदाम गुलाम बना रखा था, जिस पर मैं किसी बड़े से बड़े जरी मर्द से कहीं ज्यादा भरोसा करता रहा था। इसकी सूरत देखकर डलों साहब हैरान रह गए। बहुत बुरा हुआ खान, इस टैक्सी को सीधा पुलिस सर्जन के पास ले चलें। ये कहकर वो अपनी कार में जा बैठे। इन्हें पुलिस सर्जन दफ्तर का रास्ता मालूम था। वो मेरे आगे निकले तो मैंने भी टैक्सी उनके पीछे लगा दी, मगर मुझे उनकी वो तजवीज बहुत खल रही थी। अब रीटा की वो लोग और ज्यादा बेहुरमती करेंगे। क्या वो छुरियों की ज़द में जा ठहरेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी तरह भी नहीं। डलों साहब की कार पुलिस सर्जन के दफ्तर के अंदर जाकर रुकी। मैंने टैक्सी उनके पहलू में ठहरा दी। वो दफ्तर उन दिनों अनारकली के अक्ब में था। डलों साहब, खुदा के लिए मुझे इसके पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, मैंने उनके पास जाकर दबी आवाज में कहा। पागल हैं आप? मैं इसके कातलों की पेटियां उतरवा दूंगा, जेल में सड़ा दूंगा। इन्हें समझा क्या है? इन्होंने उसे आप उठाकर अंदर ले आए, मेरे पीछे चले आए। ये कहकर वो बड़े गुस्से से कार के दरवाजे अपने पीछे बंद करके पुलिस सर्जन के कमरे में जा घुसे। रीटा को कंबल में लपेटकर उनके पास जा पहुंचा। पुलिस सर्जन का नाम बख्शीश बंगश था। डलों साहब को देखते ही बोला, या वहशत, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने कैसे जहमत फरमाई चौधरी साहब। आइए इधर मेरे सामने तशरीफ रखिए। मैं एक लावारिस औरत की लाश लाया हूँ बंगश साहब, और आपको इसका मुआयना करके तफसील से सब कुछ लिख कर देना होगा कि इसके साथ क्या हुआ है। ओह आई सी, ये लाश कहाँ से मिली है आपको? ये इधर मेयो अस्पताल से जरा आगे सड़क पर पड़ी थी।
میں بہت ہی بجھے ہوئے دل سے کہا، میرے چہرے کے تاثرات میرے دل کے زخموں کی غمازی کر رہے تھے، سب کچھ ہی بسم ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ اسے ادھر اس کمرے میں میز پر ڈال دیں، میں ابھی دیکھتا ہوں یہ کون صاحب ہیں۔ چودھری صاحب، یہ انہوں نے ہی تو وہاں سے لاش اٹھائی ہے، میں انہیں نہیں جانتا ہوں، ڈلوں صاحب نے کہا۔ میں نے ریٹا کو پہلو کے کمرے میں پچھلی لمبی سی میز پر لٹا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کرنے کے لیے برآمدے میں جا نکلا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی انجن سٹارٹ کر دیا۔ وہ جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں ڈرائیور کو کرایہ ادا کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ 3 آدمی غیر محسوس طریقے پر میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کر رہے ہیں۔ وہ بڑے ہی غیر محسوس انداز سے میری طرف بڑھ رہے تھے اور ان میں ایک آدمی وہی تھا جسے میں نے اس سڑک کی دوسری طرف کھڑے دیکھا تھا جہاں سے میں نے ریٹا کی لاش اٹھائی تھی۔ ایک لہجے کے لیے میرا ذہن جنجنا کر رہ گیا، وہ مجھے پہچان چکے تھے۔ بجلی کے کوندے کی طرح یہ احساس میرے ذہن میں ابھرا کہ میں نرگے میں آ چکا ہوں۔ ڈرائیور اس وقت اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے سنبھل کر دوسری سیٹ پر گرا دیا اور بلاخیز رفتار سے ٹیکسی کو گھما کر دوسرے دروازے کی طرف لپکا۔ بس میرے اور ان تینوں آدمیوں کے اندازوں میں ایک لمحے کا فرق پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کرتے ہو باجی؟ گاڑی مجھے دے دو، ذرا چپ رہ میرے یار، میری زندگی خطرے میں ہے، میں نے گاڑی کو گیٹ میں سے گزارتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک نے پستول نکال کر ٹیکسی کا دایاں عقبی ٹائر پھاڑ دیا۔ زبردست دھماکے کے ساتھ ہی ٹیکسی لڑکھڑائی۔ میں نے دروازہ کھولا اور بازار کی بھیڑ میں جا گھسا۔ وہ تینوں گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ میرے سامنے اب کئی راستے کھلے تھے مگر وہ تینوں شکرے میری طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ میں بلاخیز رفتار سے لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا انارکلی کے چوک کی طرف بڑھا۔ عین اس وقت ایک رکشہ میرے قریب سے گزرا۔ وہ بالکل خالی تھا۔ میں گڑاب سے اس کے اندر جا بیٹھا۔ جلدی چل یار، مجھے گاڑی پکڑنی ہے، بس 10 منٹ باقی ہیں۔ ڈرائیور میری بے چینی کو سمجھتا ہوا سنبھل کر بیٹھا اور رکشے کا ہارن بجاتا ہوا بھیڑ کو کائی کی طرح کاٹنے لگا۔ اب میں پھر اس سڑک پر سے گزر رہا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے میں نے ریٹا کی بے گور و کفن لاش اٹھائی تھی۔ زندگی قدم قدم پر چرکے دیے جاتی تھی۔ رکشا ذرا کھلی جگہ پہنچا تو اس کی رفتار دگنی ہو گئی۔ ڈرائیور میرے حال حلیے سے ڈبل کرائے کی توقع رکھتا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا دل پھر ڈوبنے لگا۔ ایک ٹیکسی بلاخیز رفتار سے ہمارے پیچھے بڑی آ رہی تھی اور اس میں سے ایک سور کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہمارا رکشا بتی والے چوک میں سے گزرا ہی تھا کہ اشارہ بدل گیا اور پیچھے آتی ٹریفک سرخ نشان کے اس طرف جام ہو کر رہ گئی۔ وہ ذرا سی مہلت میرے لیے بہت کافی تھی۔ تیز چلو یار، میں تمہیں ڈبل کرایہ دوں گا۔ ڈرائیور نے رفتار اور بڑھا دی۔ وہ میری مشکل کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ میکلوڈ روڈ پر چڑھ کر اسٹیشن کی طرف لپکا۔ ٹیکسی اب بھی ہمارے پیچھے آ رہی تھی مگر فاصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے اگلے چوک میں پہنچتے ہی رکشے کو ہال روڈ کی طرف گھما دیا اور پھر لوگوں کی بے پناہ بھیڑ میں رکشے کی رفتار مدم ہوئی۔ میں نے 10 روپے ڈرائیور کو تھمائے۔ اس میں سے اتر کر ایک دفتر کے کھلے دروازے میں جا گھسا۔ وہ عمارت انسپیکٹر آف اسکولز کے پاس تھی۔ میں اس میں داروغہ تک گھستا چلا گیا اور دفتر کے مختلف کمروں میں سے گزرتا ہوا عمارت کے پچھلے حصے میں جا پہنچا۔ وہاں کوئی بھی آدمی موجود نہ تھا۔ اس عمارت کی پچھلی دیوار تک جب میں جا پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ اب وہ شکاری کتے میری بو نہیں سونگھ سکیں گے۔ میں ان کی دست برد سے بچ نکلا تھا۔ وہ دیوار بہت ہی بوسیدہ ہو رہی تھی، پرانی نانک شاہی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اونچائی اس کی یہی کوئی 3 ہاتھ تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر 2 مضبوط اینٹوں پر ہاتھ رکھ کر میں دیوار پھاند گیا۔ اب پچھلے مکروہ منظر لا تعلق ہو گیا تھا۔ وہ لوگ وہاں تک میرے پیچھے نہیں آ سکے تھے۔ رکشے والے کو پکڑ کر بیٹھے ہوں گے کہ بیٹے بتا وہ سواری تو نے کہاں خلاص کی۔ میں ایک مہیب خطرے سے بچ نکلا تھا مگر اس حال میں کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں ریٹا کو سرجن کی میز پر لاوارث چھوڑ آیا تھا۔ یہ ایسی بات
بات تھی جس سے میں اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگا۔ بہت دم بھرتا تھا میں اس کی محبت کا۔ ان آنکھوں کے کباڑ موت کی ہیبت ناک صورت دے کر کسی حرمہ نصیب مہجور کی آنکھوں کی طرح بس دیکھتے ہی رہ گئے تھے اور مندنا بھول گئے تھے۔ بڑا بہادر بنتا تھا میں، بڑا مان تھا مجھے اپنی سماعت پر، اپنی دلیری پر، اپنے بازوؤں کی پھڑکتی مچھلیوں پر اور اپنی ذہانت پر، مگر میں اس کی لاش کی اس مزید بے حرمتی کے وقت بھی ریٹا کے پاس رک نہ سکا تھا، کیونکہ مجھے اپنی جان عزیز تھی۔ میں پولیس کی آندھی سے اپنی زندگی کے چراغ کی لو ہر قیمت پر بچا لینا چاہتا تھا، لیکن اگر ریٹا کی جگہ آسیہ ہوتی تو کیا میں پھر بھی اسی طرح وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلتا؟ جو ہی یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا، میں نے اپنا سر اس وحشی کی طرح جھٹکا جس کے ماتھے میں گولی لگ گئی ہو۔ وہ مجھ پر بڑا ہی کڑا وقت تھا۔ ایک لہجے کے لیے میری سوچ کے دائرے بدلے تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ میں ایک ہرے بھرے چھوٹے سے لان میں کھڑا تھا جو کسی پرانی کوٹھی کا پائیں باغ تھا۔ اس لان میں ایسی عمدہ ہری گھاس اگی تھی کہ آدمی اس پر لیٹ کر ایک لہکتی بہشتوں کے تصور میں کھو جائے۔ اس لان کے چاروں طرف روشیں تھیں جن کے کناروں پر کسی نے بڑے سلیقے سے سرخ گلاب اگا رکھے تھے، اور وہ بہار کے دن تھے۔ اس بہار کے دن جس کے تصور میں ڈوب کر خزاں نصیب دو گھڑی جی بہلا لیا کرتے ہیں۔ میں گھاس کو اپنے پاؤں سے بچاتا ہوا گلابوں کی روش کے ساتھ ساتھ چلتا آگے بڑا۔ عمارت کے پچھلے حصے میں 4 کھڑکیاں تھیں جن کے عین وسط میں ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے پر ایک انگور کی بیل محیط تھی اور بہت ہی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ وہ کسی کا گھر تھا، کسی ایسے آدمی کا جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ میں اس کی 4 دیواری کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا تھا، مگر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ تھا بھی تو نہیں۔ میں کیا کرتا؟ میں نے عمارت کے عقبی دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر اس دیوار پر نظر ڈالی جسے میں پھاند آیا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد میں دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ ادھر بھی 4 ہی کھڑکیاں تھیں جو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ اس طرف بھی 4 ہی کمرے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی ان 4 کھڑکیوں کے عین وسط میں ایک دروازہ تھا۔ میں اس کے سامنے پہنچا تو مجھے وہاں سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی شخص درد کی شدت سے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ اپنے ارد گرد مجھے کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک مجھے اس عمارت کے وسطی حصے سے 2 بچوں کی آواز سنائی دی۔ وہ یک آواز ہو کر کہہ رہے تھے، امی جان، امی جان، دادا جی مر گئے۔ بکواس بند کرو، وہ بوڑھا کبھی نہیں مرے گا، ہم سب کو لے کر مرے گا۔ کسی عورت نے کرخت لہجے میں بچوں کو ڈانٹ دیا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ فرش پر تیز تیز چلتی ہوئی اندر کی طرف جا رہی ہے۔ میں چند لمحوں کے لیے وہاں ٹھٹکا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر مجھے کوئی دروازہ ٹھک سے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت شاید اس کمرے میں جا پہنچی تھی جس میں سے میں نے وہ کراہیں سنی تھی۔ بوڑھا شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ ان کے اس قطعی ذاتی مسئلے کو نظر انداز کر کے میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کمرے کی کھڑکی پر لگی جالی میں سے اس عورت نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ چیخ کر بولی، زیگم یہ دیکھ باہر کون ہے، ان سے پوچھ وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ بڑبڑائی، پر یہ اندر کیسے آیا؟ میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ایک 8-9 سال کا بچہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور مجھ سے ٹکرا سا گیا۔ ہانپتے ہوئے بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ابھی میں اسے کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ ایک دوہرے بدن کی گوری چٹی عورت بڑی بے باکی سے تھول تھلاتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس نے ہلکا سا بہت ہی عمدہ قسم کا گلابی سویٹر پہن رکھا تھا اور اسے اپنے آپ کو سنوارنے کا سلیقہ آتا تھا، مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت اور احتجاب ایسا تھا کہ اس کے چہرے کی دلکشی ماند پڑ گئی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے اور آپ کس راستے سے اندر آئے ہیں؟ جی مجھے بیگم نجمہ سے ملنا ہے، نجمہ وحید سے۔ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک جھوٹ گڑھ لیا۔ نجمہ وحید سے؟ وہ کون ہے؟ وہ بڑی ہی ترش روئی سے بولی۔ اس کی باری برکم چوٹی جو کمر تک لہرا رہی تھی آپ ہی آپ اس کے پہلو پر آ لگی۔ یہ اس کے سر کی حرکت تھی جو چوٹی کو قرار نہیں لینے دیتی تھی۔ جی وہ جو پروفیسر ہیں کوپر روڈ والے کالج میں ہسٹری کی پروفیسر ہیں۔ اوہ
سمجھی ان کا نام نجمہ نہیں ہے جناب، سلمہ ہے، سلمہ۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، مگر وہ تو 15 نمبر کی کوٹھی میں رہتی ہیں، کرایہ دار ہیں، وہاں اوپر کے حصے میں رہتی ہیں، وہ یہاں آپ کو کس نے بتا دیا؟ اس کی آواز اب اعتدال پر آتی جا رہی تھی۔ میں نے اس گڑی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بڑکی ہوئی غسیلی عورت کے قہر و غضب سے بچا لیا تھا۔ ایک صاحب مجھے آپ کے دروازے میں دھکیل گئے، وہ یہی کہتے تھے کہ وہ پروفیسر اس کوٹھی کے پچھلے حصے میں رہتی ہیں۔ کون تھا وہ ذلیل جس نے آپ کو یوں میرے گھر میں دھکیل دیا؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی، دیکھے نا میں بیوہ عورت ہوں، اپنے سے بھی خائف رہتی ہوں۔ وہ اب بڑی رسان سے مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے کی دلکشی اور کر آئی تھی، اس کے وہ کنداری سیبوں سے رخسار دہکتے نظر آتے تھے، اور جب وہ مسکرائی تو مجھے یوں محسوس ہوا خوبصورت دانت خدا کی بہت بڑی عنایت ہے، صاف و شفاف دانت کسی کی شخصیت میں مسحور کن دلکشی پیدا کر دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں خاتون، آپ کو میں نے بلا وجہ پریشان کیا۔ دراصل میں جہلم سے آیا ہوں، میں وہاں کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہوں۔ پروفیسر سلمہ سعید سے مجھے بہت ہی ضروری کام تھا۔ میں نے اپنے پتے نئے سرے سے ترتیب دے کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ معروب سی ہو کر بڑے نرم اور شیریں لہجے میں بولی، آپ جہلم کے ڈپٹی کمشنر ہیں؟ جی ہاں، سرکاری ملازم ہوں بدقسمتی سے۔ جی نہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ میرے مرحوم شوہر مال افسر تھے، ان کا زیادہ وقت ملتان ڈویژن میں گزرا، وراثت نام تھا ان کا۔ اوہ، تو یہ وراثت علی صاحب کا دولت خانہ ہے؟ حد ہو گئی، میرا خیال ہے کہ آپ کبھی ان کے ساتھ وہاں نہیں رہی ہیں، ورنہ تو میری سرکاری کام کے سلسلے میں کئی بار ملاقات بھی ہوئی تھی، مگر بات کو بھی تو خاصا عرصہ گزر گیا ہے، اور آپ اب انہیں مرحوم بتاتی ہیں۔ جی ہاں، 2 سال پہلے وہ ہسپتال میں ایک آپریشن کے دوران میں مر گئے تھے، حالانکہ ان کے والد ہمت علی ابھی تک زندہ ہیں۔ اوہ، مجھے ان کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی وقت پھر حاضر ہوں گا تعزیت کے لیے۔ اب تو ایک اپنے ہی کام سے ادھر آ نکلا تھا، مجھے تعزیت کے لیے تو الگ سے حاضر ہونا چاہیے نا۔ میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے، مگر وہ میرا راستہ روکتی ہوئی بولی، جی نہیں، اب آپ ایسے بھی تو نہ جائیں نا، یہ آپ کے مرحوم دوست کا گھر ہے، چائے تو پیتے جائیں، چلیں اندر، میں آپ کو یوں نہیں جانے دوں گی۔ جی نہیں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، مجھے بہت ضروری کام ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس، میں پھر حاضر ہوں گا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، میں اس عورت سے اپنی ملاقات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، وہ کسی اور مرحلے پر مجھے ملی ہوتی تو میں اس کی بہت ہی سلجھی ہوئی نستعلیق قسم کی گفتگو سے ضرور لطف اندوز ہوتا، اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، وہ ترش رو تھی تو بہت ہی ترش رو تھی۔ اب وہ نرم گفتاری پر اتری تو سارے جہان کی حلاوت اس کے لہجے میں گل گئی۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے کہ ہر عورت میں خدا نے کوئی نہ کوئی خوبی کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے، اور وہی خوبی اس کی کامیابی کی ضامن بنتی ہے۔ وہ کچھ مایوس سی ہو گئی، میرے لہجے کی قطعیت نے اسے پیچھے ہٹا دیا، بولی، ٹھیک ہے صاحب، میرا نام غزالہ ہے، کبھی وقت ملے تو ضرور تشریف لائیں، مجھے خوشی ہوگی، مگر آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں ہے۔ جی، میرا نام ہاشم خان ہے، ہاشم افریدی۔ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے امید ہے آپ کسی وقت ضرور آئیں گے، ہو سکے تو رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ وراثت علی اپنے دوستوں کے انتخاب میں واقعی لاجواب تھے، یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ ایسا سمجھتی ہیں، میں کسی وقت ضرور حاضر ہوں گا، شام کا وعدہ میں بہرحال نہ کر سکوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں اس کے گول مٹول سے زیغم کے گال تھپ تھپائے اور وہاں سے چل نکلا۔ جب میں گیٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور غزالہ کے لبوں پر بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ پھول کھلا رہی تھی۔ میں ان سے صرف صرف نظر کر کے باہر نکل گیا، مجھے اپنے ہی زخم کسی اور سمت دیکھنے کی مہلت نہیں دیتے تھے۔ ریٹا نے مر کر میرے وجود کی ساری توانائیاں سلب کر لی تھیں، وہ نہیں، میں مر گیا تھا۔ اس روز میرا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پر نکلا اور فوراً ہی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈاک خانے کے صدر دفتر جا پہنچا۔ سامنے ہی ایک
پیلے رنگ کا ٹیلی فون کیبن تھا۔ میں اس میں جا گھسا، فوراً ہی میں نے ایکسچینج کی خاتون سے پولیس سرجن کا نمبر معلوم کر کے ڈائل گھما دیا۔ ہیلو، میں پولیس سرجن بنگش صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں بول رہا ہوں۔ جناب حضرت، مجھے نہیں پہچانا ہے آپ نے، میں کچہری سے خاقان احمد مجسٹریٹ بول رہا ہوں۔ یہ آپ کی آواز کچھ بدلی سی ہے، زکام ہو رہا ہے آپ کو؟ میں نے بات بنائی، مجھے یاد تھا کہ ضلع کچہری میں خاتون احمد نام کا ایک مجسٹریٹ پچھلے 3 سال سے ان گنت لوگوں کو لمبی سزائیں سنا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں مجھے آبی نے بتائی تھی۔ جی خاقان صاحب، کچھ زکام ہو رہا ہے مجھے، کہیے کیسے یاد فرمایا ہے آپ نے؟ ادھر انارکلی میں آج کوئی گولی چلی ہے کیا؟ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کسی ٹیکسی ڈرائیور پر کسی ڈاکو نے فائر کھول دیا ہے۔ نہیں جی، یہ واقعہ میرے دفتر کے سامنے ہی پیش آیا ہے۔ وہ دراصل ایک اشتہاری مجرم ہے، غلام جیلانی، آپ نے نام تو سنا ہوگا اس کا۔ جی ہاں، میں نے بڑے تذکرے سنے ہیں اس کے۔ وہ جو پھانسی کی کوٹڑی سے فرار ہو گیا تھا، وہی نا؟ میں نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بس وہی۔ دراصل اس کے گروہ کی ایک عورت کو کسی نے ہلاک کر کے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اسے جو آدمی اٹھا کر میرے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے لایا، وہ جانتے ہیں کون تھا؟ وہ غلام جیلانی ہی تھا۔ اچھا کمال ہے بنگش صاحب، اس عیار نے کیا کیا؟ راستے سے کہیں وہ چوگوٹ کے مشہور زمیندار ڈلوں صاحب کو بھی پکڑ لایا۔ وہ بیچارے سادہ لو آدمی اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کے ساتھ میرے پاس چلے آئے۔ وہ سفارش کر رہے تھے کہ بنگش بڑا ظلم ہوا ہے اس عورت کے ساتھ، کسی نے سراسر زیادتی کی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے ایک آئی اوپنر قسم کی رپورٹ لکھ دوں، گورنر کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا تو یہ بات ہے، کمال کر دیا ہے صاحب۔ اس غلام جیلانی نے ذرا نہیں گھبرایا۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں بھائی، اس کو آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہالی ووڈ کی فلموں کا ہیرو ہے۔ سپاٹ لیس قسم کا خوبصورت سوٹ پہنے ہوئے تھا وہ۔ میں تو بہت ہی معروب ہو گیا۔ ہاں ظاہر ہے، کیا وہ بہت ہی جاذب زیب اور ترادار جوان ہے۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ پوچھیں کچھ نہیں خاقان صاحب، آدمی تو اس کے سامنے خواہ مخواہ فرش ہو جاتا ہے۔ سر پر وہ کراکلی رکھے ہوئے تھا، 1000 روپے سے کم کی تو کسی طرح نہیں تھی۔ ہاں جی، اس کو پیسوں کی کیا کمی، سارا شہر اس کے سامنے، جوریاں اس کی، سونا اس کا۔ میں نے بنگش کو اور آگے گھسیٹا۔ ہاں یہی تو میں کہہ رہا تھا خاقان بھائی، اور وہ بدماش کہہ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو عذرائے ہمدردی سڑک سے اٹھا لایا تھا، اس کی لاش اس نے کمبل میں لپیٹ رکھی تھی۔ حد ہو گئی، اور تھی وہ اس کے ہی گروہ کی۔ ہاں مگر پتا ہے ہوا کیا؟ اس کے پیچھے پولیس کے آدمی لگے ہوئے تھے سادہ کپڑوں میں۔ جب وہ لاش میری ٹیبل پر ڈال کر ٹیکسی والے کو کرایہ دینے نکلا تو ان سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، مگر وہ بھی صاحب بلا کا آدمی تھا۔ خطرے کو بھانپ کر اس نے فوراً ہی ڈرائیور کو پرے دھکیل کر اسٹیئرنگ پر قبضہ کیا اور بگا کر باہر لے گیا۔ اچھا کمال ہے بنگش صاحب، حد ہو گئی، یہ باتیں تو مجھے آپ ہی سے معلوم ہو سکتی تھیں۔ سنے تو صحیح، بنگش نے پرجوش لہجے میں کہا۔ سپاہی اس کے پیچھے دوڑے، سب انسپیکٹر عرفان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے پستول نکال کر گولی چلا دی اور ٹیکسی کا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا۔ ٹیکسی لڑک کر دیوار میں جا لگی تو غلام جیلانی اس میں سے اتر کر بھاگ نکلا اور پھر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ انہوں نے پیچھا نہیں کیا اس کا، کیا تو مگر وہ کہاں ہاتھ آتا، بیچارے منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ کس غضب کا آدمی ہے یہ غلام جیلانی، آپ جیسے زیرک افسر کو بھی گونچا دے گیا۔ میں نے بنگش کے مکھن لگایا۔ میں نے تو کبھی اس کی صورت ہی نہیں دیکھی تھی، آج وہ سامنے آیا تو سچ بات یہ ہے کہ میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے، خدا اسے زندگی دے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بنگش صاحب؟ وہ تو بہت ہی خطرناک مجرم ہے تو مگر وہ بہت ہی ناجوان ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے، بہت ترس آتا ہے۔ خاقان بھائی پولیس میں ہوتا تو تنہا پورے شہر کو نتھ ڈال دیتا، مگر اب وہ جس فورس میں ہے نہ وہ تباہی اور بربادی کی فورس ہے، اور یہی مجھے افسوس ہے۔ میں آپ کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں بنگش صاحب۔ اس عورت کا کیا کیا پھر آپ نے؟ میں کیا کرتا، میں نے اسے لوہاری تھانے والوں کے سپرد کر دیا، پوسٹ مارٹم نہیں
نہیں کیا اس کا؟ کیا تھا بھائی، اور اس عورت کی حالت دیکھ کر میرا دل سہم گیا تھا۔ وہ مری کس طرح ہے؟ کسی نے اس کو بڑی شرمناک قسم کی جسمانی اذیتیں دی تھیں۔ اس کے سارے بدن پر جلتے سگریٹوں کے نشان تھے، یہ بڑے بڑے نیل پڑے تھے۔ اسے کسی نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اور کیا بتاؤں خاقان بھائی، بس اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ اس کے نام کا پتہ نہیں چلا آپ کو؟ نہیں، اس کے کٹے ہوئے بالوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی بہت ہی ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے نرم ہاتھ یہ بتاتے تھے کہ اس نے زندگی میں محنت مشقت کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ وہ غلام جلانی کے گروہ میں شامل تھی۔ وہ لایا تھا نا اسے، میں اسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔